اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں جو ہوں وہ قطعاً توہم پرست نہیں ہوں۔ میرے رب کا حکم ہے اور میرے آقا نے اس سے منع فرمایا ہے، تو میں یہ جو ٹیوے ہوتے ہیں، یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، میں ان کے اوپر بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن علم نجوم ایک ایسا علم ہے کہ جس کے حوالے سے جو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صدیوں پرانا علم ہے اور یہ باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھا ہو، شماریات جو ہے وہ آپ کا مضمون رہا ہو، پھر آپ علم نجوم کو پڑھ پاتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ پریڈکشنز کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، نام ہم ان کا اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ان کی سلامتی ہمیں بہت عزیز ہے، کیونکہ جو باتیں اور ان کا شغل ہے، ان کا پیشہ نہیں ہے، بہت بڑے سرکاری افسر ہیں، بڑے سرکاری افسر ہیں، گریڈ اتنے جا کے مک جاندے ہیں جڈے بڑے سرکاری افسر نے، لیکن پھر بھی یہ ان کا شوق ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے۔ پاکستان کے اندر چند ایک جو اچھے ستارہ شناس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرتے، ہم دوستوں کو ویسے وہ پریڈکشن دیتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں بہت زیادہ، اور ان کی اکثر پریڈکشن جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں، پہلے تو پی ٹی آئی نے یہ چلایا، پہلے تو آپ کو یاد ہے نا، پاز صدیق ایڈوکیٹ اج کل کوئی سٹے نہیں لین جاتا، یا پاز صدیق نے انی پائی ہوئی سی، پاز صدیق ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ نے انی پائی ہوئی سی جب چاچو کا دور تھا، یہ روزانہ سٹے کی اپلیکیشن، ہر کو چاچو نے اگر ارادہ کیا نا کہ میں یہ گلی میں یار یہ تھڑے کے اٹ ٹوٹ گئی ہے، اٹ بھی لانی، پاز صدیق نے وہ دے خلاف درخواست ٹھوک دی ہے اور اس کا سٹے لے آیا۔ اگے جج انہوں نے مرضی سے بٹھائے ہوں سن، جنہوں نے پاز صدیق کی ڈیوٹی لائی ہوں سٹے لین تے انہوں نے جج بھی تو بٹھائے ہوں سن، انہوں نے سامنے لگتی سی پاز صدیق نو سٹے مل جاتا سی، وہ پروجیکٹ اتھے ہی رک جاتا سی۔ لاہور کے تمام پروجیکٹ، یہ پاز صدیق وہ بڑا وڈا سارا ڈکا ہے، یہ لاہور کے تمام پروجیکٹ کے اگے لگا ہے۔ اس نے اورنج لائن ٹرین ڈیلے کروائی، پاز صدیق نے کروائی، سٹے لے کے کروائی۔ اس نے گلبرگ کا پل سٹے کروایا۔ یہ دو پروجیکٹ جو ہے نا، ان کا تو مجھے بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کے جو ڈیبریز تھیں، جو یہ جہاں پہ تعمیر ہو رہے تھے، وہاں سے مجھے دفتر جاتے ہوئے نا کسی نہ کسی جگہ سے گزرنا پڑتا تھا، تو مجھے بڑی تکلیف رہی ہوتی کہ یار پل بنتا ہی نہیں، گلبرگ والا پل جڑا ایسا کر کے چڑھ کے تے اینج نو مڑ جاتا ہے، اس پل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاز صدیق نے نہیں پائی۔ آ جائیے جی واپس ہمارے دوست ستارہ شناس جو ہیں، میں کہا یہ پاز صدیق صاحب جو ہیں وہ 5 جنوری کو نکالنے لگے تھے اس کو، پہلے 5 دسمبر، پھر 15 جنوری، پھر فروری ہیں، تو وہ کب آ رہا ہے باہر؟ کیا آج کل پھر افواہ چلی ہوئی تھی پہلے کہ عید سے پہلے آ رہا ہے، اب اطلاع ہے کہ عید کے بعد جناب رہا ہونے جا رہا ہے۔ پاز صدیق نے پھر رہا عید اعلان کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی نوٹ کر لیں، 20 جون 2025 سے پہلے جناب عمران احمد خان المعروف مہاتما نیازی کے باہر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ باقاعدہ ڈیٹ دی تھی اسپیسیفک، انہوں نے کہا 20 جون 2025، 20 جون نہیں، 2025 دا 20 جون، وہ دے باہر آنے دا کوئی امکان نہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جو زہرا ہے، وینس جو ہے، اس کو شرف حاصل ہوگا، یعنی عروج حاصل ہوگا، اس لیے اس کو جیل کے اندر مزید رعایتیں تو مل سکتی ہیں، نرمیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ باہر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی کہ 1 اپریل سے لے کے 22 اپریل تک جو عطارد ہے وہ رجت کی طرف، پسپائی کی طرف، زوال کی طرف جائے گا، جس کے نتیجے میں بہت ساری افواہیں مارکیٹ کے اندر آئیں گی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اتنی خوفناک افواہیں ہوں گی کہ لوگ ان کو حقیقت سمجھ کے ان کے اوپر یقین کر لیں گے۔ پٹواریوں رہنا ہے، پٹواریوں ویلاگ ویکھنا ہے، اجے اصل کام آندا پہ ہے، میاں دا کام اندر اگے انہیں دسیا ہے، پٹواری سارے نیڑے آ جاؤ، ٹھیک ہے، پٹواری سارے نیڑے آ جاؤ، میاں صاحب دا تے مطلب کہ کمال دا کام دسیا نا انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں کہ ترتیب دے نال آ رہے ہیں، پر تہاڈا ترتیب دے نال چلیا آیا جی، دادا تہاڈا
ٹھیک ہے. 1 اپریل سے 22 اپریل تک چونکہ عطارد جو ہے وہ رجت پسندی کا شکار رہے گا، پسپائی اختیار کرے گا، جس کے نتیجے کے اندر جو بھی افواہیں ہوں گی وہ آپ کو حقیقت لگیں گی، اصل خبریں لگیں گی، اصل خبر سے بڑھ کر مؤثر لگیں گی، لیکن یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ ہمیشہ سراب ہوتا ہے، اور سراب جو ہے جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ نہیں ہوتا، پانی کا تالاب وہاں پہ نہیں ہوتا، پانی کی جھیل نہیں ہوتی. 5 اپریل سے 15 اکتوبر تک تاریخیں نوٹ کرنی ہیں، پوریاں اسپیسیفک ڈیٹاں دسی ہیں بھائی تو ٹائم بھی نال دستا جی، لیکن میں آپ کو تاریخیں بتا رہا ہوں. 5 اپریل سے 15 اکتوبر تک نگشترا میں سے گزر رہا ہے جی. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ دنیا کی اہم شخصیات جو ہوں گی ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. دنیا کی اہم شخصیات کی بات ہو رہی ہے، آپ کہیں اڈیالہ نہ گھس جائیے گا. دنیا کے اندر 2-3 جو ہیں سربراہان مملکت یا سربراہ مملکت بننے کے قابل یا اس کا پوٹینشل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت کیے جا سکتے ہیں. 2 یا 3 سے زیادہ بھی یہ کام ہو سکتے ہیں، لیکن 2 تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی ہوں گے. باقی اللہ جانتا ہے، اس کے کام ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے یہ دور جو ہوگا یہ بڑا مشکل ہوگا. انہاں دنوں دے وچ نا میں نے سوچا ہے کہ بی بی مریم کو کہوں کہ میاں نواز شریف کو اندر بند کر کے نا باہر کنڈی لا دینی ہے، انہاں دنوں باہر نہیں نکلن دینا. ٹھیک ہے. ہاں اچھا جی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ 22 اپریل سے 31 مئی تک کے درمیان میاں نواز شریف کا جو ستارہ ہے مریخ وہ نارتھ نوڈ کے اوپر ہوگا، نارتھ پول کہہ لیں اس کو یا نارتھ نوڈ کہہ لیں. اور اس دوران جو ہے پی ٹی آئی کا ایک بڑا گروپ ٹوٹ کر پی ایم ایل این سے اتحاد کرے گا، جس کے نتیجے میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے آزاد ہو جائیں گے. وہ اتحاد سنی تحریک جو ہے اس کے سربراہ وہ رضا صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اتحاد اور بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا حضرت پھر بتائیے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا مستقبل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات واپس لینے کے لیے درخواست فائل ہو گئی. تمام لوگ باعزت ٹھہرے. جنہوں نے توڑ پھوڑ جو مجرم تھے ان کو کور کمانڈر پشاور نے اپنے گھر پہ پناہ بھی دیے رکھی مبینہ طور پہ، لیکن ان کو کور ہاؤس میں کور ہیڈ کوارٹر میں بلا کے چائے لسی بھی پلا دی، روزہ بھی ان کا افطار کرا دیا. ان کی تو مصیبتیں ہو گئی ختم. لیکن جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں پنجاب کے اندر اور جو ان کے قائدین ہیں یہاں پہ، وہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے. تو نتیجے کے طور پہ پنجاب کی پی ٹی آئی الگ ہوگی اور کے پی کی پی ٹی آئی الگ ہوگی. پنجاب کی پی ٹی آئی جو ہوگی اس کا ایک بہت بڑا حصہ سنی اتحاد تحریک والے جو ہیں وہ لے کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں گے. انہوں نے کہا جی کپتان کے پاس فی الحال کوئی پلان نہیں ہے مستقبل کے حوالے سے. وہ بلف کھیل رہا ہے اور بہت جلد اس کی بلف کال ہونے والی ہے. اس کا بلف کال ہوتا بھی رہتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس نے مظاہروں کی کال کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی تھی، اندر بلا کے لوگوں کو بریفنگ بھی دیتا رہا تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود یا ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی، لیکن وہ کوئی امپریسو شو اس دوران جب سے وہ جیل میں ہے باہر منعقد نہیں کر سکتے. 31 مئی تک یہ جعلی خبروں کا شور شرابہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے 2 جون جو ہے نواز شریف صاحب بہت سٹرونگ ہونے جا رہے ہیں. جون کے اندر ستاروں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی سٹرونگ ہوں گے اور آرمی چیف حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب بھی سٹرونگ ہو جائیں گے. 2 جون سے پہلے مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے. اگرچہ 2 جون کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، لیکن 2 جون کے بعد ان کے پاس پاورز اتنی آ جائیں گی یا ستاروں کی آ جائیں گی کہ اگر وہ اس طرف سوچیں گے تو یہ ان کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہوگی. تاہم اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کا اپنا ڈسپلن ہوگا یا ان کی اپنی شرافت کو دخل ہوگا. 2 جون کے بعد ان کو ماشاء اللہ لگانے کا جو ہے پاورز آ جائیں گی ان کے پاس جو بھی ہوگا. یہ انہوں نے ستاروں کے زور سے بچایا. مجھے نہیں پتا کتنی پروموشن ہونی ہے کتنی ڈیموشن ہونی ہے، سر میں نے نہیں پتا بالکل.
ستاروں کا حال بتا رہے ہیں جی. لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ مریم نواز شریف کی تاریخ پیدائش انہیں معلوم ہے اور وقت بھی انہوں نے معلوم کیا تھا کسی سے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے, ان کا جو حاکم سیارہ ہے وہ حال ہی کے اندر ایک لمبے زوال سے باہر آیا ہے اور اب 1940 تک ان کو زوال نہیں ہے, عروج ہے. وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھگتانے کے بعد وفاق میں بطور وزیر اعظم بھی جا سکتی ہیں. اس دوران وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی 1 ٹرم گزاریں, 2 ٹرم گزاریں, لیکن اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی طرف وہ دیکھیں گی. 1940 تک ان کے ستارے کو کوئی زوال نہیں ہے اور جو بھی ان کے بقول, بھائی میں نہیں کہہ رہا جی, ٹھیک ہے, میں تو ویسے ہی گڑ خور آدمی ہے نا, ٹھیک ہے, مجھے تو یہ سوچ کے خوشی ہو رہی کہ اپنا گڑ سے پکا ہے 1940 تک, ٹھیک ہے. تو 1940 تک خاتون جو ہیں وہ بڑی سٹرونگلی, اور جو ان کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی نپٹ لیں گے. اور وہ بی بی جو ہیں وہ کافی کچھ بقول ان کے پڑھتی بھی رہتی ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر جو عملیات وغیرہ ہونے کی کوشش ہوتی ہے وہ ریورس ہو جاتے ہیں, مطلب ریباؤنڈ کر جاتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے, بھائی بہت بڑے افسر ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی اس دوران جو ہے وہ میرے منہ سے ان کے الفاظ ہیں, بھائی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا جی کھلاڑی ایک خواب ہو جائے گا اور سراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے سراب ہو جائے گا اور اس کا اقتدار جو ہے وہ خواب ہو جائے گا. 2 جون کے بعد جو ہے وہ حافظ صاحب جو ہے ان کا ستارہ عروج میں داخل ہو جائے گا اور 15 جون کے بعد میاں محمد نواز شریف کا ستارہ عروج میں چلا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا, جناب ہمارے جو دوست ہیں ستارہ شناس, انہوں نے یہ کہا کہ اس دوران ایک وفد ملے گا پی ٹی آئی کے ارکان کے اوپر مشتمل جو فی الحال آزاد ہیں اور اس وقت تک بھی آزاد ہی ہوں گے, تو لہٰذا وہ ایک گروپ بنا کے نواز شریف صاحب کو جوائن کر لیں گے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی زرداری صاحب کے ساتھ بارگیننگ پاور جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی, بیلنسڈ ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب جس تنخواہ پہ رکھیں گے وہ رہیں گے, کیونکہ اقتدار کا زیادہ حصہ ان اکاؤنٹیبل حصہ جو ہوتا ہے, ان اکاؤنٹڈ فار حصہ نہیں, ان اکاؤنٹیبل حصہ, مطلب کہ کے پی کا گورنر اپنا کیا نام ہے حکمرانی, یہ سینٹ کی چیئرمینی, یہ سارے جو حکمرانی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے نا. کامت ہے میاں نواز شریف جو یا ان کے بھائی کو کرنا پڑ رہا ہوگا, گالیاں بھی ان کو پڑ رہی ہوں گی, وہ تو اقتدار انجوائے کر رہے ہوں گے. تو وہ اگر کم تنخواہ کے اوپر بھی ان کو آنا پڑا تو وہ آ جائیں گے, لیکن وہ نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑ رہے فی الحال ان کے خیال کے اندر. یہ انہوں نے جون 2025 تک کی میرے ساتھ ستاروں کی چال شیئر کی. میں کیا میں پٹواریوں کی عید خوشگوار کر دوں, ٹھیک ہے. لو بھی پٹواری ہو, پاؤ پنگڑے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.